بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اور اس بیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو، ایک برکتوں والا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر رمضان شریف میں کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 84 سال عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دے دیا، اور اس مہینے میں تراویح ادا کرنے کو سنت قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس مبارک مہینے میں کوئی نفلی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 70 گنا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے میں مومن کے رزق میں، مسلمان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس افطاری کرانے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ افطاریاں کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتے ہیں جو افطاری کے لیے صرف ایک کھجور مہیا کر دے، یا پانی کی ایک گھونٹ کسی کو پلا دے، یا دودھ کی ایک گھونٹ کسی کو پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، درمیان کے 10 دن اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کے اور اللہ کے معاف کرنے کے ہیں، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے لیے ہیں۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو 4 کام بہت کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو، 4 کام زیادہ کیا کرو۔ 2 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائیں گے، اور 2 کام ایسے ہیں جو کام تمہاری مجبوری ہیں، تمہیں کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، اس کو کثرت سے پڑھنا، اور دوسرا کام ہے استغفار کو، استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنا۔ یہ 2 کام وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے، اور جو 2 کام کرنے ہماری مجبوری ہیں وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 2 کام یہ ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا، کیونکہ یہ کام ہماری مجبوری ہے کہ ہم اللہ سے جنت کو مانگیں، اور دوسرا کام جو ہماری مجبوری ہے وہ ہے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔